کہا جاتا ہے کہ ایک ظالم بادشاہ کا زمانہ تھا جو اپنی رعایا کو بدپرستی پر مجبور کرتا تھا۔ جو بھی ایک خدا کی عبادت کرتا اسے ظلم و ستم کا سامنا کرنا پڑتا۔ اسی زمانے میں کچھ نوجوان تھے جو سچے دل سے اللہ پر ایمان رکھتے تھے اور شر کو بدپرستی کو ناپسند کرتے تھے۔ غار کی پناہ جب بادشاہ کو ان کے ایمان کے بارے میں معلوم ہوا تو اس نے انہیں سزا دینے کا حکم دیا۔ یہ نوجوان اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے اپنے شہر کو چھوڑ کر ایک غار کہف میں جا چھپے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا جب وہ کھڑے ہوئے اور کہا، ہمارا رب تو وہی ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے، ہم اس کے سوا کسی اور معبود کو ہرگز نہیں پکاریں گے ورنہ ہم نے بہت بڑی بات کہہ دی۔ سورہ الکہف 14۔ طویل نیند جب وہ غار میں پہنچے تو اللہ تعالی نے ان پر نیند طاری کر دی اور وہ ایک طویل ہے عرصے تک سوتے رہے۔ اس دوران اللہ نے سورج کی روشنی کو بھی اس طرح ترتیب دیا کہ وہ ان پر براہ راست نہ پڑے بلکہ غار میں روشنی آتی رہے تاکہ ان کے جسم سلامت رہیں۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، اور تم دیکھو گے کہ جب سورج نکلتا ہے تو ان کے غار سے دائیں طرف ہٹ جاتا ہے اور جب غروب ہوتا ہے تو بائیں طرف کترا جاتا ہے اور وہ اس ہے کہ کشادہ حصے میں محفوظ ہیں۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک ہے۔ سورہ الکہف 17۔ 309 سال بعد بیداری اللہ کی قدرت سے یہ نوجوان 309 سال بعد جاگے، قمری سالوں کے مطابق۔ جب وہ بیدار ہوئے تو انہیں لگا کہ وہ صرف ایک دن یا اس کا کچھ حصہ سوئے ہیں۔ انہیں بھوک محسوس ہوئی تو انہوں نے اپنے ایک ساتھی کو پرانے سکے دے کر کھانے کے لیے قریبی بستی میں بھیجا۔ جب وہ بازار میں پہنچا تو اسے حیرت ہوئی کہ وہاں کے لوگ اور ان کے لباس بدلے ہوئے ہیں۔ جب اس نے پرانے سکے دیے تو لوگ حیران ہو گئے کیونکہ وہ سکے صدیوں پرانے تھے۔ شہر کے لوگ اسے بادشاہ کے پاس لے گئے اور جب حقیقت سامنے آئی تو سب اللہ کی قدرت پر ایمان لے آئے۔ اختتام اس واقعے کے بعد کہا جاتا ہے کہ اللہ نے ان نوجوانوں کو پھر نیند میں ڈال دیا اور وہ اسی حال میں وفات پا گئے۔ لوگوں نے ان کے غار کو عبادت کی جگہ بنانے کی کوشش کی لیکن قرآن میں اللہ نے اس عمل کو ناپسند کیا۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں تاکہ نیا ویڈیو آپ تک پہنچ سکے